دنیا دے اتے کوئی بھی بندہ جدوں مرد ہوئے یا عورت ہوئے اس دا مرن دا وقت آوے انسان نو اس دی زیادہ بندیاں نو خبر نہیں ہوندی کہ میرا ہن دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، لیکن جڑے اللہ دے پرگزیدہ اور پیارے لوگ ہوندے نے انہاں نو اللہ پاک اس تو مطلع فرماندے نے اور انہاں نو خبر ہوندی ہے کہ ساڈے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، اور انہاں دی جان دی انداز عام لوگاں تو مختلف ہوندے نے۔ علامہ اقبال فرماندے نشانے مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست۔ اقبال فرماندے نے تینوں میں مومن دی شان دساں، مومن دی یہ شان ہے کہ جدو مومن نو موت ہوندی ہے تے او دے لباں دے اُتے تبسم ہوندا ہے، چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے کہ میرا آمینہ دے لال نال وصال دا وقت قریب آ گیا ہے۔ سو اس وقت دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے۔ جتنا جتنا کوئی رب دے قریب ہوتا ہے اتنی اتنی اس دے مرن دا انداز۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پند نامہ فارسی دے اندر، بڑے معروف عالم اور صوفی گزرے نے ہسٹری آف اسلام دے اندر، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں دکانداری کردہ سا، ایک جملہ دیکھیں، میں دکانداری کردہ سا تو ایک درویش میرے کو آیا تو انہیں پکاریا مینو فرید، میں توجہ نہ کی تھی، انہیں پھر پکاریا فرید الدین، میں پھر توجہ نہ کی تھی، انہیں پھر پکاریا فرید الدین، میں توجہ نہ کی تھی۔ انہیں بزرگ نے آکھیا درویش نے بھائی تو گل نہیں سندا مرے گا کیویں، بھئی تو مرے گا کیویں، گل سنن دی تیرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ پیا فرماندے نے میں دکان دا کام چھڑ کے تو سبابے ال منہ کر کے آکھیا بابا مرن دا ساریاں دا ایکو جی طریقہ ہوندا ہے، مرن دا کیڑا فرق ہوندا ہے؟ جویں تو مرنا ہے ہن جی میں بھی مرنا ہے۔ انہیں آکھیا پکی گل ہے پھر تو ساڈی طرح مرے گا؟ انہیں کہا ہاں جی۔ انہیں آکھیا لو پھر ساڈا آ گئی تے اسی مرن لگے۔ آپ بند نامے دے بالکل ابتدا چ لکھتے ہیں کہ اس بابے نے اپنا ہاتھ رکھیا اپنے سر تھلے تے انہیں آکھیا لے اسی تے لگیاں مرن ہن ویکھاں گے تو کیویں مرنا ہے۔ وہ آدھن جدو میں اس بابے نے ویکھیا تو فوت ہو چکے سن، میں انہوں نے مرن دے انداز نو ویکھ کے تے اتنا متاثر ہویا کہ جیونا تے سارے دی سونا ہوندا ہے، بھئی کام تے وے با موت ایڈی سونی ہوے بندے ویکھ کے بدل جان کہیں دا نام موت ہے۔ فرماتے اس دن تو بعد میرا جو دنیا تو دل اچاٹ ہو گیا اور میرا دین کی طرف رغبت ہو گئی۔ سو مرن دا انداز بھی ہر بندے دا ایکو جہا نہیں ہوتا، جویں جیون دے انداز وچ فرق ہے ایویں مرن دے انداز وچ بھی فرق ہے۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ دا وصال 3 رمضان نو آپ دا وصال ہون لگا ہے، آپ دے وصال دا وقت قریب آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کاش کوئی اج دی عورت نو سمجھائے کہ عورت کس چیز دا نام ہے۔ لفظ عورت عین واو را اور تا، عورت اس دا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز۔ لفظ عورت دا معنی کیے چھپانے والی چیز، یعنی جو چھپی ہے وہ عورت ہے، جو چھپی نہیں وہ عورت نہیں۔ توجہ ہے کہ نا؟ جو چھپی ہے وہ عورت ہے اور جو چھپی نہیں وہ عورت نہیں۔ عورت دا کردار بی بی پاک دی زندگی چ تانوں نظر آئے گا۔ سیدہ زہرا پاک اللہ اکبر 3 رمضان حضرت اسماء بنت امیس آپ فرماندیاں نے کہ میں چاہنی ہاں میرے وصال تو بعد بھی میرا پردہ ہوئے، میرے وصال تو بعد بھی میرا پردہ ہوئے۔ آپ فرماندیاں نے کہ جی میں
جس وقت جعفر تیار دی زوجیت سان تے انہاں نال ہجرت کر کے میں حبشہ گئی سا تے حبشہ وچ میں ویکھیا جدوں کوئی عورت فوت ہوئے تے اوتھے دے لوگ کھجور دیاں ٹہنیاں دا چھت پاندے نے اینج چار پائی اتے تے عورت دی میت نظر نہیں آتی تو بی بی پاک نے فرمایا مینوں ماڈل بنا کے دکھا حضرت اسماء بنت امیس نے چار پائی دے اتے کھجور دیاں ٹہنیاں دا چھت پا کے ایک ماڈل بنا کے دکھایا کہ جی وہ اینج ہوئے گا آپ نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ مینوں اس طرح چار پائی تے رکھ کے تے اتے کھجور دیاں ٹہنیاں دا چھت پا کے اتے چادر پا دیتی جائے تاکہ میرے جسم نو جسد نو کسے عام آدمی دی نظر نہ دیکھ سکے پہلی وصیت آپ نے فرمائی ام ایمن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی بچیاں دی دائی بھی سن آپ نے فرمایا مینوں غسل بھی صرف ام ایمن ہی دے حضرت علی مدد کرن پانی وغیرہ دینے اور اے میری غسل دے دوسری وصیت کوئی عورت میں اور نہ دیکھے پھر فرمایا جدوں میرا وصال ہو جائے کھجور دے پتیاں دا چھت پا کے اتے چادر ڈال کے جنازہ دن نو نہ اٹھایا جائے جنازہ رات نو اٹھایا جائے تاکہ میری چار پائی بھی کوئی نہ ویکھے اللہ اکبر پھر فرمایا بی بی پاک نے سیدہ زہرا میرے پاک نبی دی پاک باز بیٹی نے پھر کی ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے اعلان نہ کیتا جائے زیادہ ہجوم نہ اکٹھا ہوئے پھر اے وصیتاں بندیاں نو اپنے عزیز و اقربا نو کر کے تے بی بی پاک نے پھر اپنے رب نال گفتگو کی تھی اللہ اکبر کیا دعا ہے بے شک ساڑیاں ماما تے بہنا یہ دعا نہیں مانگ سکتیاں انہاں دا مرتبہ نہیں لیکن اس دعا تو سبق تے حاصل کر سکتی ہیں نا کہ عورت دا پردہ کتنی اہمیت دا حامل ہوتا ہے اور مقام پردہ کیا ہے بی بی پاک نے اللہ دی بارگاہ دعا کی ہے خالق کائنات اج تو پہلے جتنیاں عورتاں بھی فوت ہوئیاں نے مہربانی کریا جے غور کریا جے اس لفظ انہاں ساریاں دی جان عزرائیل آیا لین میرے مالک تیری اس بندی فاطمہ دا پردہ انہیں ہے کہ فاطمہ دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عزرائیل بھی میرے کو آئے میرے مالکہ میری جان اپنے دستے قدرت نال قبض فرما ہائے ہائے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ میری روح نو اپنے دستے قدرت نال قبض فرما پھر جدو 3 رمضان آیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ عزرائیل آن لگ گئے کہ اللہ فرمایا عزرائیل آج نہ جائیں ہائے ہائے عزرائیل آج نہ جائیں یا اللہ وقت آ گیا بی بی پاک دی روح لے آن دا تے آدم تو لے کے ہون تک تمام بیبیاں دا وصال ہویا نبیاں دیاں ماما نبیاں دیاں دیاں نبیاں دیاں بیٹیاں نبیاں دیاں بہنا میں ہی گیا اللہ فرمایا عزرائیل ہو گل ٹھیک ہے لیکن آج میری بندی نے دعا منگی ہے تے میں قبول کر لگی آج قانون بدلیا جائے گا ہائے 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 آج خالق اپنا قانون بدل کے عزرائیل نو روک کے زہرا پاک دی روح نو اپنے دستے قدرت نال قبض فرمائے اللہ اکبر کبیرہ آج کل خواتین دا سرعام پھرنا ایک گناہ تصور ہی نہیں کیتا جاتا یعنی ایک گناہ نہیں ہے ساڑھے نزدیک یہ عام بات ہے جو عورت جتنی زیادہ فیشنیبل ہوئے گی اس عورت نو معاشرہ انی ہی زیادہ اہمیت کی نظر نہ دیکھے گا اور جو عورت جتنی پردہ دار ہوئے گی اس عورت نو انہیں گلنا سنیاں پہن گیا لیکن یاد رکھو جو عورت بے پردگی کر دیئے اور جو عورت
سرے بازار ننگے سار مردہ نال گھوم دیئے، اس عورت دے گھر والے بھی گناہگار نے، وہ عورت بھی گناہگار ہے جڑی پردہ دار ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن زہرا پاک دے نال ہوئے گی۔ اے مرضی اپنی ہے تسی کیڑا راستہ چوز کر دیو اور تسی کس لائن تے چل دیو، لیکن جو عورت پردہ کرے گی وہ دے پتر نیک ہون گے۔ توجہ ہے کہ نا، جو عورت پردہ دار ہوئے گی، صاحب عفت و شرم و حیا ہوئے گی، اس عورت دے بچے بھی نیک ہون گے۔ تے جڑیاں عورتاں ٹھیک نہیں نہ ہو دیاں، انہاں دے بچے ہی خراب ہو کے انہاں نو تنگ کر دے جے۔ گرامی قدر احباب، کدی کدی اس تو علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جو میں تانوں معاشرتی بات سمجھا رہا۔ میرا رب عورت نو باہر نکلن دی بجائے گھر بہ کے اللہ دا قرآن پڑھن دی تلقین کرتا ہے۔ جڑا آدمی اپنے گھراں دے اندر پردے دی تلقین نہ کرے اور اس نو اچھا سمجھے، شریعت جس نو دیوس آکھیا جاتا ہے۔ وہ کامل کمان دے دریا کرو، مندیاں تے اگے کوئی نہیں۔ اینا کہ بندہ کر سکتا ہے بادشاہ ہم کو پردہ کریا کرو، اور دے مسیتے جانے ہیں تے میوں ریاں دے پردہ کریا کرو، اور مسیتے جائی دے شاہ ریاں دے پردہ کرنا چاہیے پڑھیاں ہو تسی کوئی من جاؤ، چلو اینی تے آگ چھڑیا کرو۔ توجہ ہے کہ نا، اینی آگ کھنڈاڑ بھی تہاڈا فرض ادا ہو جائے گا۔ کو نہ منن گیا تے قیامت والے دن اے تے عرض کرو گے نا بھئی یا اللہ اسی تے بڑا آندے مندیاں نہ تو ہی ڈاڈیاں کر چھڑیاں جی۔ گرامی قدر احباب، اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ قرآن نے فرما دے عورت نے مخاطب نے، میرا رب عورت نے مخاطب ہے۔ اللہ قرآن نے فرما دے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرا۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے عورتوں اپنے گھر رہو، اپنے گھراں تو باہر نہ نکلیا جے، تہاڈا گھر وچ رہنا اور اللہ دا قرآن پڑھنا ہی تہاڈے واسطے عظمت دی دلیل ہے۔ لیکن ہن کی کریے، بندیاں نوں تے شاپنگ کرنی نہیں آؤندی جی، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل نہیں، وہ بندیاں تے شاپنگ کرنی نہیں آؤندی، ایڈے بے عقل ہو گئے بندے ہونا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، میں مرداں نوں عورتاں نالوں زیادہ عقل دیتا ہے، ہر لحاظ نال مرد نوں عورت تے فوقیت دیتی ہے، لیکن بندیاں تے شاپنگ نہیں ہوندی۔ جڑا بندہ اپنی بیوی دی جُتی نہیں لے سکدا، اور نکاح تو پہنا جُتی لینا سکھ لو اے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، نہیں تے قبر جُتیاں کھاؤ گے۔ کم از کم بیوی دی جُتی لینا سکھ لو۔ بیاہ کرن نوں روندے ہر بندہ آندا میں بھی بیاہ کرنا ہے، میں بھی بیاہ کرنا ہے۔ کملے آؤ جڑا کام کرنا ہوئے پہلے وہ ٹریننگ لئی دیئے، پھر تسی آندے جی ہن ساتھوں نہیں لگیندی جی، سانوں پتہ کوئی نہیں جی۔ عورت شرعی ضرورت دے تحت گھر تو باہر جا سکتی ہے محرم کے نال، ایڈی سختی بھی اسلام وچ کوئی نہیں۔ شرعی ضرورت دے تحت عورت جا سکتی ہے۔ جس عورت دا خامن فوت ہو جائے اور گھارے چور کوئی نہ ہوئے، بچے چھوٹے ہو، عورت باہر جا سکتی ہے با پردہ ماحول وچ۔ شریعت اجازت بھی دیندی ہے، جتنے ضرورت ہے اتنے شریعت اجازت دیندی ہے، لیکن جتنے ضرورت نہیں ہوتے شریعت منع کرتی ہے۔ سنو، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، میرے مالکا تیری بندی دا تے فرشتیاں تو بھی پردہ ہے، میرے مالک عزرائیل نہ آوے۔ اللہ فرمایا عزرائیل تو نہیں جانا۔ عزرائیل نو روک کے میرے مالک نے اپنے دستے قدرت نال روح سیدہ نو قبض فرمایا۔ اور اگلی گل اس تو بھی بڑی معروف بات کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان حشر چو گزرن گیا، تو کیفیت میدان حشر کی ہوئے گی کہ لوگ اپنے کنہ دیاں لواں تک اپنے پسینے چ غرق ہون گے، ندامت گرمی تو اتنا پسینہ آیا ہوئے گا۔ ہون تھوڑا جہا سورج زمین دے نیڑے ہویا تے کتنی گرمی، اس دن سورج سوا نیزے تی بلندی تے ہوئے گا، سوا نیزہ دی بلندی تے سورج ہوئے گا۔
زمین تانبے دی طرح تپی ہوئے گی، سارے لوگ بے پردہ ہوں گے، کسے عورت تے مرد دا پردہ ہی نہیں ہوئے گا، کسے مرد دا اور عورت دا میدان حشر وچ پردہ نہیں ہوئے گا، پسینے نال بھیجے لوگ گناہاں دی حساب و کتاب تے اللہ دے سامنے پیش ہون تو خوف زدہ لوگ پشیمانی دے عالم میں چھوڑ گے کہ رب تعالیٰ دے عرش دی گہرائی تو ایک آواز آئے گی، اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، توجہ ہے کہ کوئی نہ، اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکاؤ، میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی سواری گزرنے والی ہے۔ اس تو وقت ایک ہی پروٹوکول ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے گزرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ادھر ہی سڑک بند کر دیو، ادھر ہی سڑک بند کر دیو، وزیر اعظم گزرنا ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ لیکن حشر دے میدان وچ پروٹوکول ہوئے گا تے صاحب عزت و وقار اور پردہ دار اور شریف خاتون بی بی سیدہ زہرا پاک کا پروٹوکول ہوئے گا۔ اللہ دے عرش تو آواز ہے یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اپنی نظریں تھلے کرو، ایتھے کسے نو نظرے تھلا کرنے دا کوئی حکم نہیں، عورت نو حکم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ حشر دے میدان وچ اللہ پاک فرمائے گا اہل معاشر نظریں نیویاں کرو، 70,000 حوراں دے جرمٹ وچ، 70,000 حوراں دے جرمٹ وچ سیدہ زہرا پاک ہون گیاں اور آپ دی سواری پل صراط تو گزرے گی، جی میں بجلی گزر دیئے اتنی تیزی نال زہرا پاک دی سواری گزرے گی۔ اللہ فرمائے گا ہون نظرہ نیمیاں رکھو، گزر جائے گی، تے فرمایا جائے گا اٹھا لو نبی دی بیٹی دی سواری گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے کہ آپ فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا کیا مقام ہے اور کیا تخیل ہے الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا ہو میل نے اس ردائے نزاغت پیلا۔ تسی تھکے ہو، بڑا پد کر کے آئے ہو، میں تو انہوں معافی دیتی ہوئی ہے، سنیا ہو تو انہوں کوئی ضرورت نہیں جی دا موڈ بڑھتا ہے وہ بولے بالکل دوجے ٹھنڈے ٹھار ہو کے سن دے رہو، تھوڑا آنا ہی بڑا کمال، ایس گرمی میں جمعہ پڑھن واسطے آ جانا بھی بڑا کمال ہے۔ نہیں تو کچھ بندے وہ بھی نے جڑے آندے نے وہ نہ جائیے یار اتنے بھیڑ بڑی ہوتی ہے، تو انہوں بھی کئی بندے آ کے ہونا یار جانا تو ایسے ہی چلو اتنے شاہ ہی ہوتے ہیں، تقریر بھی بابا سن لینی تھی، لیکن یار اتنے تو بھیڑ ہی ہونا بڑی ہوتی ہے، کچھ گاہک بھیڑ دی وجہ تو بھی اگلی دکان تے ٹر جا گئے، سمجھ آئیے کوئی نہ تے چلو چنگا ہے جنہاں نو بھیڑ والا ہوئے وہ آ جان، اے تے گل ساری پیار دی ہے جڑے بھیڑ وچ بھی آ سکدے ہن آ جان، بھیڑ تے ہے، اسی ہن کسے نو اے نہیں آکھ سکتے پر بھیڑ نہ بنا ہوئے پنڈاں والے اوپر ٹر جاؤ، نہیں اسی یہ نہیں آکھنا، پنڈاں والے نو بھی ویلکم ہے، شہر والے نو بھی ویلکم ہے، ڈیرے والے نو بھی ویلکم ہے، جتھوں جتھوں کوئی آ جائے جس قوم تے برادری دا آ جائے اسی انہوں سارے نو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ تے جیڑا جتنی بھیڑ وچ پڑ سی انشاءاللہ حشر دی بھیڑ دی ریہرسل ہوندی رہسی۔ آج گرمی تے بھیڑ ہے نا بھائی میاں ریہرسل ہوندی پئی ہے، حشر دے میدان وچ بھی گرمی تے بھیڑ ہونی ہے، جویں آج یار دا نام سن کے ٹھنڈ پیندی ہے ایویں انشاءاللہ ادوں بھی پی جائے گی انشاءاللہ۔ حضرات دی وقار بریلی والی سرکار فرماندے نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے، میں تے کوئی تھکاوٹ
نہ میں محسوس ہوتا ہے میں روزہ رکھا ہے. میں سویرے سحری کرن لگیا اگے نالوں تھوڑا جی زیادہ سحری کی. سنگیاں نے میں دسیا بھی میاں اسی اج پڑھانا ہے جمعہ, اس تو اسی ذرا انرجی زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو جمعہ پڑھانا ہے نا, تو بندیاں تے نہیں پتا میں روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا یا کی مسئلہ ہے. اسی بالکل انجی جمعہ پڑھانا ہے جی میں روزہ تو بغیر پڑھائی دا سی. اللہ دے فضل نال سرکار مدینہ دی عطا نال 2 دن بھی نہ کھائیے تے کوئی پرواہ نہیں, بالکل صحیح لگے جاواں گے. ایک دن دا روزہ تے ہے ہی 16 گھنٹے دا بالکل کلوز ہے, 2 دن بھی لگے جائیے سرکار دا صدقہ تے پرواہ کوئی نہیں. حضور دے ذکر وچ ہی اتنی ٹھاٹ تے برکت ہے. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے نے, جدو سورج چڑھے اللہ فرماتا ہے سورج جدو زہرا دے گھر تو گزرے نظرہ نیویاں کر کے گزری, نبی دی بیٹی دا سورج تو بھی پردہ ہے. ہائے 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 جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے نے, نہ چن ویکھے تے نہ سورج دی اکھ لگے, زہرا تیرے پردے دا صدقہ اللہ حضور دی امتیاں ساریاں عورتاں نو پردہ عطا فرمائے. میرے پاک حضور دی بارگاہ وچ یہودی عورتاں بی بی زہرا پاک کول آئیاں تے کی آندیاں نے زہرا ساڈی شادی ہے. ایک جملہ دے کے پھر موضوع اگے لے جاواں گا. ساڈی شادی ہے تے اسی چاہتے ہیں تسی ساڈی شادی ہے شریک ہوو. بی بی پاک نے فرمایا توجہ, میں اپنے بابا جان کو پوچھ کے دسنی. سمجھ آئی کوئی نہ بھائی, یہ گل سمجھ آئی کوئی نہ. کی فرمایا میں اپنے بابا جان کو, عورت واسطے سنت ہے کہ وہ کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی نال نہ کرے, میں پوچھ کے دسنی. بابا کچھ یہودی عورتاں آئیاں نے مینوں شادی دی دعوت دینیاں نے. حضور مسکرا کے فرماندے نے بیٹی پتہ ہی نہ ہونا تینوں کیوں آکھیا ہے. ہاں بابا میری چادر میں 17 پیوند لگے ہوئے. اللہ اکبر, خاندان مصطفیٰ ہے. چادر میں کتنے پیوند نے؟ 17 پیوند. اردو دا لفظ ہے, ویسے لفظ فارسی دا اردو جو یوز ہوتا ہے, اینو اسی اپنی پنجابی دی زبان میں سدنیاں گاڈا ٹاکی. کپڑا پھٹ جائے تو دے اتے کپڑا رکھ کے اس کو پھر سی لینا. بابا میری چادر میں 17 پیوند نے. انہاں دا یہ ذہن ہے کہ میں وہ چادر اوڑھ کے جاواں گی تے وہ کہن گیاں انہاں دے ابو کہندے نے اسی کونین دے سردار ہاں, لبدی چادر نہیں. حضور فرماندے نے بیٹا تو وعدہ کر لے, بیٹا تو وعدہ کر لے اسی آواں گے. میرے پاک نبی دی بیٹی نے فرمایا ابو جان نے قبول فرما لیا, میں شادی والے دن تواڈے گھر آواں گی. حضرات پیوند بھاویں 17 نے نا, پردہ ہے. پیوند بھاویں 17 نے, پردہ ہے. اج دی عورتاں کول 70 چادراں بھی ہون, پردہ کوئی نہیں. گویا پردہ کپڑے چ نہیں, کپڑا مائنڈ وچ ہوندا ہے, پردہ مائنڈ وچ ہوندا ہے. اگر ایتھے ہے تے پھر آ جائے گا. بھاویں پیوند 17 لگے ہون تے جے ایتھے پردہ نہ ہوئے, ایتھے پردہ نہ ہوئے پھر پردہ نہیں ہوتا. متوجہ ہو کے کوئی نہ. گرامی قدر احباب, او دن آ گیا. بی بی پاک عرض کردیاں نے ابا حضور میں شادی تے جاواں. فرمایا بیٹا تھوڑی دیر ٹھہرو. میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مالک. فرمایا جنت وچوں ایک چادر لے جا. یا اللہ جنتیاں چادراں تے ادو دینیاں نے جدو جنت وچ لوگ آن گے. جدو لوگ جنت وچ آن گے تے پھر چادراں دتیاں جان گی. اللہ فرمایا انہاں واسطے جڑے حساب و کتاب تو بعد جنت آن گے, جدے واسطے تو لے کے جائے گا وہ صرف جنتی نہیں, جنتی عورتاں دی سردار ہے. ہائے 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 ہائے. جبریل نے چادر لے لی. حضور اپنے گھر تشریف فرما لے.
یا رسول اللہ میں چادر لے کے آیا. توجہ ہے کہ نا؟ میرے پاک حضور نے فرمایا بیٹی چادر اوڑھ لو. میرے حضور نے فرمایا بیٹی چادر اوڑھ لو. یہی وہ چادر ہے جنہوں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے پاک حضور دی بیٹی نے چادر اوڑھ لئیے. جدو یہودیاں دے گھر آئے اگے عورتاں انتظار پیاں کر دیاں نے اسی مذاق اڑاواں گیا. انہوں نے فل پروگرام بڑھایا ہے. لیکن جدو زہرا پاک جنتی چادر اوڑھ کے یہودی عورتاں دے بیڑے وچ قدم رکھیا چادر دے نور نال گھراں دے در و دیوار روشن ہو گئے. چادر چو نکلنے والے نور نال گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے. عورتاں دی عادت ہوتی ہے جدوں بھی کوئی چیز ویکھن کپڑا اس قسم دا اور وہ ڈیفرنٹ ہوئے تو پوچھ دیاں نے کتھوں لیا گئے. یہ عورت دی نیچر نفسیات. عورتاں حیران ہو گئیاں جنہ مذاق اڑانا سی او پشیمان ہو کے کردیاں نے بی بی جی اے چادر کتھوں لئی جے مدینہ تو لے کے خیبر دیاں بازاراں تک اے چادر تے نہیں مل دی کتھوں آئی ہے نہ اے ڈیزائن لگے ویکھے نہ اے چمک تے دمک ویکھیے. بی بی مسکرا کے فرما دینے عورتوں اے چادر میرے بابا جان نے جنت چوں منگوا کے عطا فرمائی ہے. اے دنیا دے کسے بازار دی نہیں. اے مدینہ طیبہ دے بازار دی نہیں. خیبر دے بازار دی نہیں. اے کسے اور بازار دی نہیں. نہ مکہ چوں آئی ہے نہ حدیبیہ کسے مقام تو نہیں آئی. اے او چادر جڑی نبی دی دعا نال جنت چوں جبرائیل لے کے آئے نے. توجہ ہے. عورتاں بڑی حیران ہو کے عرض کر رہی نے سیدہ زہرا سانو کلمہ پڑھا کے اپنے پاپے دا غلام بناؤ. جنہ دیاں چادراں جنت چوں آوندیاں نے انہاں دے غلام بھی جنتی ہون گے. ہولی آکھو ہے کدے تانوں ایویں روزہ ہی نہ لگ پوے. ہولی بولیا کرو. آندے نے روزہ لگ پوندا ہے. میں کہا سی تے نہیں لگا ویکھیا پتہ نہیں کیویں لگ پیندا جے ایویں لگدا جے کدے ہولی بولو. اگے تو نہیں دسیا میں تہاڈی یہی بڑی مہربانی ہے جڑا آ گئے ہو ہن ہولی بولیا کرو ایویں کدے روزہ لگدا جے. روزہ لگن تو بندے بڑا ڈردے نے. او روزہ نہیں لگنا ہی او کملیا روزہ لگے ہی تے اجر دیندے ہی. روزہ رکھ کے سارا تے لڈو کھیڈتے رہنا ہے. اسی روزہ پہ نبھانے ہاں کہ سونا پہ نبھاتے ہونے تو سونا پھر کہہ نبھانا ہے. روزہ رکھ لینا سارا دے فلم میں دینا ہے کی پیا کرنا ہے میں روزہ پہ نبھانا. سمجھ آتی بھئی یہ کوئی نہ اینج دا روزہ نبھاتے ہو تے پیٹ دا کفل یہ بس روزہ کوئی نہیں. روزہ آنکھ دا بھی ہے روزہ کرنا دا بھی ہے روزہ زبان دا بھی ہے ہتھاں پیراں دا بھی ہے تیرے ہر وجود ایک ایک بات دا روزہ ہے. صرف میدے دی بندش دا نام روزہ نہیں. ہولی بولو کدے لگدا جے. نرم لوگو بڑے نرم ہو تسی بڑے سول ہو چنگا کرتے ہو. گرامی قدر آباب عورتاں کے دن کلمہ پڑھاؤ. گل سمجھیا جے. اے پردہ زہرا دا اے چادر زہرا ہے جنہوں ویک کے بے ایمانہ نو ایمان نصیب پیا ہوتا ہے. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا پڑھو کلمہ جدوں نے کلمہ پڑھ لیا انہاں دے گھر والے ہیں انہاں کہنی تسی تے پیاں دیاں اسی مذاق اڑانا ہے تے ایک ہی نبی دے گیت گائی جاندیاں ہو. عورتاں بول گیا کہ تسی بھی پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو. جے مصطفیٰ کریم دی نوکری ہن تساں بھی نہ کیتی تے تہاڈا ساڈا جوڑ نہیں بننا. کیونکہ عورت جدوں مومنہ ہو جائے تے مرد مشرک ہوئے تے نکاح رہندا. عورت مرد مومن ہو جائے تے عورت مشرکہ ہوئے تے نکاح ٹوٹ جاندا ہے. انہاں کہا جے ہن سان رکھنا جے نا تے تسی بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھو. نہ کہ نہیں تہاڈا تے کوئی اور ارادہ سی انہاں کہا ارادہ اور سی پر نبی دی بیٹی دی کرامت ویکھ کے ارادے بدل گئے ہوئے. حضور سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے الفی اللہ شمبے دی بوٹی
میرے من وچ مرشد لائی. بندیاں دی بڑی عجیب نیچر ہے. ہن جڑے بندے نا منڈے انہاں بیوی ڈھونڈنی ہوئے نا تو پہلی شرط یہ رکھ دیں سونی ہوئے. ٹھیک ہے یہ گل ٹھیک ہے. کسے بندے نے آج تک یہ نہیں سنیا یہ آنے بجی شادی میں اتھے کرنی ہے کوئی بی بی پردہ دار ہوئے کوئی شرم حیا ہی ہو. ہن منڈے ویندن فیس بک ویندن نا تے فیس بک کے جڑیاں بیویاں ہوندیاں نا انہاں دا دل کردا ہے ساڈیاں بیویاں بھی اونجدیاں ہی ہون. جویں دیاں فیس بک تے فوٹو لگے ویندن نا ہن فیس بک دے اوتے عام عورت دی تو فوٹو چڑھتی نہیں. ظاہر ہے اتنے انہوں دی چڑھتی ہے جڑیاں کنجریاں ہوندیاں تے کنجریاں بڑیاں فیشنیبل ہوندیاں. وہ منڈے ویکھ ویکھ کے تو انہوں نے کانسیپٹ بن جاتا ہے بس ہن بیوی وہ لینی ہے جڑی اونجدی ہوے جویں دی فیس بک کے چاہیے. وہ کنجرا ہن اونجدی کتھوں لب گئی سی وہ تے کنجریاں نے. شریف عورتاں تے نہیں نہ ہوندیاں. شریف عورتاں دا اپنا طریقہ ہوندا ہے. وہ دیاں بہناں والےاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ عورتاں کیویں دی وہ آندے نہیں اسی اونجدی لینی مائنڈ بنیا ہوندا ہے. اگر تو اونجدی لبدی کوئی نہیں نے تے جے جائے نہ لب تو ساری عمر جتیاں مار دی تے ٹھیک کر دی. یہ علاج ہے اس قوم کا. بلا لگے چپلی تے ہوندے دو سویرے تے دو شامی مارے گئے کیوں فیس بک کی ڈیوٹی سی. یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ. نبی پاک سرکار فرماندے نے عورت لے اپنے واسطے پسند کر حسن والی ہوے شرم تے حیا والی ہوے دین والی ہوے انہوں کو دین دا پتہ ہے. یہ پوچھتے ہی کوئی نہیں کلمے ترایا ہوندا سی کوئی کلمہ بھاویں ایک نہ ہوندا ہوئے انہوں کمپیوٹر چلانا ہوندا ہوئے وہ ذرا ماڈرن ہونی چاہیے ہائی فائی کوالٹی دی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈھونڈ لو لیکن پھر پتر ہوٹل تو ہی کھانی جے. جی سمجھ ہوتی پئی ہے کہ کوئی نہ گل. حضور میاں محمد بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے اس صورت دا آ جڑے تسی فوٹو ویندے ہو تے اوتھے ہی ویندے ہی رہندے ہو. جی سمجھ ہوتی پئی ہے. حضور میاں صاحب فرماندے نے اس صورت دا عاشقیں ہویا تے نہیں تیری دانائی عاشق ہو اس کاریگر دا تے جس اے شکل بنائی. اور بندیا کدے ٹر گئے جس بھائی دی بہن ڈانس کرے اور وہ خاموش رہے بھی دیوس ہے. جس باپ دی دی ڈانس کرے اور وہ چپ رکھے وہ بھی دیوس ہے. دیوس دا مطلب ہوتا ہے بے غیرت. دیوس دی نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے نہ حج ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. تو جڑے اپنی دیاں نوں انہاں سکولاں داخل کراندے ہو جتھے ڈانس ہوتا ہے تے ڈانس دی تربیت دیتی جاتی ہے اینول فنکشن وچ وہ بھی دیوس نے. یا بچے بچا لو تو یا سکول بدل لو اللہ تانوں ہدایت عطا فرمائے. گرامی قدر آباب بی بی ہوئے جدے کل شرم تے حیا ہوئے. عورت بڑی بدیا شے. اللہ قرآن وچ فرما دے اللہ واشروہن بالمعروف عورتاں نال گھراں وچ اچھا سلوک کرو. اللہ دی سفارش ہے. ایڈی وڈی سفارش تو بعد لڑیا نہ کرو انہاں نال اچھا سلوک کریا کرو. نبی پاک فرماندے نے عورت پسلی چ پیدا ہوئی ہے تے پسلی ڈنگی ہوندی ہے فل سیدھی نہ کریا جے نہیں تے ٹوٹ جائے گی. یہ فل سیدھی کوئی نہ ہونی. تھوڑے جے ٹیڑے پن وچ دا حسن ہے تے تھوڑا جا ٹیڑا پن تسی بھی برداشت کر لیا کرو. عورتاں گھر بار چھوڑ کے تواڈے گھراں چ اوندیاں انہاں دے ہر حقوق دا خیال رکھنا تواڈی ڈیوٹی اور تواڈی ذمہ داری اور تواڈے تے فرض ہے کہ تسی عورتاں دے حقوق دا خیال رکھو. انہاں نال پیار محبت انہاں دا اچھا سلوک کرو. انہاں دی ضروریات نو پورا کرو. لیکن نال نال انہاں تلقین کریا کرو نیکی دی صبر دی شرم دی تے حیا دی.
میرے پاک نبی نے جنہ تین چیزاں دنیا تے پسند کیتا ہے نا، ایک نماز، ایک خوشبو اور ایک نیک عورت۔ نیک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پسندیدہ چیز ہے اس دنیا تے۔ حضور نیک عورت کو پسند فرمایا۔ نیک عورت دنیا تے جنت دی نشانی ہے۔ اللہ سارے نو نیک عورتاں عطا فرمائے۔ توجہ ہے کہ کوئی؟ لیکن عورتاں بڑیاں عجیب ہیں، وہ آندیاں نے آزادی ہونی چاہیے، آزادی وچ بڑے مزے نے۔ مینوں تسی یہ دسو تے ساڈی حکومت بھی آندی ہے آزادی ہونی چاہیے، بڑیاں آزادیاں دین دی کوشش کرتے ہیں اپنے بیانات وچ بھی اور اپنی اسمبلی وچ بھی کہ عورت نو آزادی ہونی چاہیے۔ بیلیو جتنی آزادی عورت نو اسلام دیندا ہے نا، اس تو بعد کسے دتی ہی نہیں۔ تو یا یورپ میں جا کے ان انگریزاں تو پوچھو جنہ فری کیتیاں ہوئی نے ہن کتھے اپڑے ہو؟ یورپ والے ہن یہ آندے بھائی یہ بیویاں ٹھیک نے، جڑیاں مسلماناں دا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ سانو اسلام دا سچا پیروکار بنائے۔ حضرات دی وقار حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤں نے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رکھے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک بچایا تے جان پھلا دے آئی ہو تے جیوے مرشد کامل پاؤ تے جے بوٹی لائی ہو۔ بی بی سیدہ زہرا تیرے پردے تو قربان جائے، جدے پردے نو ویکھ کے بے ایمانہ نو ایمان نصیب ہویا ہے۔ آج دیاں بیبیاں دے پردے ویکھ کے ایمان آلیاں دے ایمان متزلزل ہوندے۔ جملہ سمجھو کہ کوئی نہ جڑے ایمان والے ہوندے نا انہاں دے ایمان بھی انہاں بیبیاں نو ویکھ کے خراب ہوندے ڈگمگاندے۔ ایک او پردہ دار خاتون نے جنہ دا پردہ ویکھ کے بے ایمانہ نو ایمان نصیب ہو گیا ہے۔ عورت بڑی اعلیٰ چیز ہے لیکن پردے دے اندر ہوئے۔ اقبال فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ہے بڑی چیز لیکن گھر میں رہے تھے، سرے بازار آ جائے بکاؤ مال بن کے تے عورت اس وقت ایک جانور ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہوتی۔ عورت ہے یو جڑی مصطفیٰ کریم دی شریعت دے مطابق پردہ کر کے گھاری چو نکل دی ہو۔ متوجہ ہو کے کوئی نہ حضرات دی وقار اے میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی دی چادر تطہیر ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرما دے کہ میں نبی علیہ السلام دے کول بیٹھا سا تے ایک بندہ آیا، اس نے کلمہ پڑھیا جی میں غریب بڑا میری کو مدد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نو سواری کون دے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے جد قدر یا رسول اللہ اٹھنی میں دے دینا۔ فرمایا ننگا نو کپڑا کون پہنائے گا؟ مولا علی اٹھے دل کی تھی سونیا چادر میں دے چھڑنا۔ جدو کپڑے بھی ہو گئے سواری بھی مل گئی، فرمایا سلمان جاؤ انہیں اس کو کھانا کھلا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں مسجد نال جنہیں گھر سن میں سارے گھرائیں گیا لیکن وہ دی ضرورت پوری نہ ہوئی تو میں بی بی پاک دے گھر گیا۔
میں بی بی پاک دے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی جی اے بھکھا ہے تواڈے بابا دے دربار وچ آیا، نو روٹی چاہیے۔ بی بی جان فرماندیاں نے روٹی گھر تے نہیں، پر میں تینوں چادر دینی ہے، لے جا تے یہودی کول گروی رکھ، یہودی کول چادر گروی رکھو تے جو لے کے آؤ مینوں روٹی پکا کے دیا۔ بی بی دی چادر طے کر کے سلمان فارسی نے لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بیٹی دی چادر جدو شمون یہودی کول گئے نہ کہ رکھ لو گروی اور جو دیو، شمون پوچھدا ہے چادر کی دیے، کیونکہ چادر وکھری ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہ، یہ چادر کی دیے؟ حضرت سلمان نے دسیا ہے چادر سلطان الانبیاء دی بیٹی دیے، اے سننے نہیں دے رہی، تو فرمایا وہ چادر کیوں دے رہے ہیں گروی؟ سلمان دسیا ایک منگتا آیا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، ایک منگتا آیا ہے تے او منگتے نو خوراک دین واسطے اپنی چادر گروی رکھ رہے، انہیں چادر اتھے چا رکھی، یادے پہلے میں نو لے چل اپنے نبی دا کلمہ پڑھا، میں نو مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھاؤ، جڑے اپنی چادر دے کے بھی سائل نو خالی نہیں جان دیندے، سچیاں دا گھرانہ ہے، تائیں تے شہر کہندہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، کیا گھرانہ ہے، کیا شان ہے، جس دی شان قرآن دا نزول ہوتا پہ ہے، افطاری دا سامان اگے رکھ کے بیٹھے تے دروازہ کھٹ کے میں جی مسکینہ، فرمایا سارے دے دیو، توجہ ہے کہ کوئی نہ، میں جی مسکینہ آپ پانی نہ افطار کر لوانگے، سارا انہوں دے دیو، سائل نے روٹی پھڑی ہوئی تے کہندہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اسی سے اپنے ہوئے ہوئے رزق کی چوبی کونی نہ دیندے، ڈھیر بھی جمع ہوئے تھے، پیسی آنے بڑا دئی ہے، اگے روز ہی دئی ہے، اے روز ہی آ جاندے نے، لیکن دیکھو نبی دے گھرانے دی شان کیے، پھر افطار، پھر روٹی پکائی، پھر اگے رکھی، پھر بوا کھٹکیا، کون؟ یتیمہ، میں یتیمہ، کی چاہیے نہیں، روٹی چاہیے سرکار، ایک نے دیتی، دوجے نے، تیجے نے، سارے نے موڑ دے چھے، پھر پکا لی، پھر رکھ لی، پھر دروازہ کھٹکیا، کون ہے؟ جی میں قید چو ہونی نکلیا تے بھوکھا پڑا، ہونی قید چو نکلیا تے بڑا بھوکھا، روٹی چاہی دیئے، اسی جڑے دے بریانی پکائی ہوئے کنڈی دے چھڑ لیا، باندر کوئی نہ آئے، آج اسی کلیاں کھانی، وہ سمجھ ہوتی پہی جے سچی لوگوں کے کوئی نہ، جڑے دن اسی بریانی پکائی ہوئے اسی انیا کنڈی مارو، آج اندر بندہ کوئی نہ آ جائے، اسی کلیاں پھڑ پانے نے، ٹھیک ہے، توڑے نال سوچے، جو بہتر لگے تسی کر سکتے ہو، مالک ہو، مجاز ہو اپنی طبیعت دے، لیکن زہرہ پاک تیرے صدقے جاواں تیری سخاوت ہو، پھر تیجے دن دروازہ، میرے نبی نے فرمایا دو بندے کھاندے پہ ہونا، اتو تریجہ آ جائے، تے وٹ نہ کریا کرو بھئی یہ کی دے آ گیا ہے، حضور فرماتے ہیں تسی ان بھا لیا کرو تے اللہ ان کا کھانا تو اٹھے کھانے دے وچ شامل کر دے گا، طعام الاسنین کافی الثلاثہ، حضور فرماتے ہیں دو بندیاں دا کھانا تینہ بندیاں واسطے کافی ہو جائے گا، بھا لے دو، ان بھائے گا نال اللہ دا کھانا تیرے کھانے دے وچ نازل فرما دے گا، تراوے برکت والا کھانا کھا لیا جائے، کہ سی ساڑی مزاج ہی بڑا الگ، ساڑی طبیعت ہی بڑی الگ ہے، اے کملیا شکر کریا کرو، اللہ سانو اینجالے اچھ رکھے ہے، اینجالے اچھ نہیں کیتا، جو اینجا کرے تو کیڑا زور لا لینا جی، تلک الایام نداولھا بین الناس،
اللہ غریب بھی کر سکتا ہے تے اللہ امیر بھی کر دیتا ہے، وہ دی اپنی بانڈ ہے. جس حالت جس کسی نو رکھے وہ دی اپنی پسند ہے. اللہ بندے دی صورت ویکھ کے رزق نہیں دینا، یہ وہ دی اپنی پسند ہے. جنوں جس حال وچ کر دے وے اس حال وچ اس حال دی ڈیوٹی کر. جی انج والے وچ رکھیا تے کر ڈیوٹی، اپنے مالک دی ڈیوٹی کر، اس تینوں انج والے وچ رکھے. گرامی قدر احباب، تیجے دن پھر آپ نے فرمایا کی چاہیے جی؟ میں کہتی ہوں مینوں روٹی دی لوڑ ہے. بی بی پاک نے اپنی روٹی دیتی ہے، مولا علی دیتی ہے، حضرت حسن تے حسین دیتی ہے. اللہ دا قرآن لے کے جبریل آ گیا، سخاوت دا انداز دیکھیا. اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہیں قیدی نے بھی روٹی لے لیے تھے، اعلان کردہ جا رہے اللہ اللہ نبی. بھائی بہ جاؤ، میں نے تقریر کرنے دو، تھوڑی بڑی مہربانی پتر بہ جاؤ، بعد سے پیسے دے دو لیا کرو. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الوراء ہے. وراء دا مطلب ہوتا ہے اونچا، پھر وراء الوراء، یہ اونچیاں تو بھی اونچے نے. ایک ہوندے نے اونچے، نہیں شاعر کہتا ہے اونچے نہیں، یہ اونچیاں تو بھی اونچے نے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الوراء ہے. اس میں حسنین سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. آؤ بیلیو اللہ تا قرآن سنو، فرمائے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. آؤ بیلیو اللہ دا قرآن سنو، آل محمدی شان اچ میرا رب فرماتا ہے ایمان والیو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الوراء ہے. اللہ قرآن فرما دے سلام علی الیاسین. اے میرے یاسین دی شان والے نبی دے گھر والیو، تواڈے اُتے رب دا سلام ہوئے، تواڈے اُتے رب دا سلام ہوئے. جنہاں نو اللہ سلام بھیجے وجہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے جنوں دین اللہ واسطے دے. اسی تے افطاری بھی کرانی ہوئے نا تے اسی انہاں نوں سدنے ہاں جنہاں کول اگے ہی بڑا کچھ ہوندا ہے. افطاری کرانی ہوئے تے انہاں نوں سدنے ہاں جنہاں کول اگے مال دیر ہوندا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھانا انہاں نوں کھلاؤ جنہاں نوں کھانا کھلایا رب راضی ہوندا ہوئے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. تے جنوں دیو نا موڑوں دے اوتے نیکی نہ چاڑی رکھیا کرو،
باس یہی دیتا سی اس یہی دیتا سی اوے جنوں دیندا ہے رب دیندا ہے شکر کرو ساڈا ہاتھ وسیلہ بنیا ہے جنوں دیندا ہے رب دیندا ہے شکر کرو ساڈا ہاتھ وسیلہ بن گیا ہے تے جننے تسی دیندے ہو نا اے قیامت والے دن تواڈے سامنے آ جانا ہے ضائع کوئی لے جانا متیا کو ودے چھڑیا ختم ہو گیا نہیں وہ جمع ہوندا پیا ہے قیامت والے دن تواڈے کول آ جائے گا وہ تواڈے سامنے تواڈے نامہ اعمال وچ لکھیا ہے تواڈے اگے آئے گا ضائع نہیں جائے گا حضرات علی وقار اے میرے پاک رسول دا گھرانہ ہے بی بی آ گئی جی میرے پتر کو کپڑا کوئی نہیں ننگا ہے بی بی نے ویکھیا تے گھر وچ سوٹ کوئی نہیں امام حسن ستے پین توجہ مولا حسن ستے پین تے بی بی نے اٹھا کے آکھیا پترا قمیض لا دے کوئی بندہ ہے جڑا گل نوں سمجھے فرمایا بیٹا ہے قمیض اتارو اماں کیوں فرمایا بیٹا کوئی منگن آ گیا لا دے مولا حسن نے لا کے دی فرمایا تو اپنے پتر نو پا لے میرا پتر جانے تے دا نانا جانے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اقبال جدو یہ پڑھیا نا علامہ نے تے علامہ کہتے ہیں علامہ تیری تربت الاسلام ہے فرما دے نے سیدہ زہرا رشتہ آئین حق زنجیر پا است اقبال فرما دے نے بی بی زہرا اللہ پاک دی شریعت دا مضبوط سنگل میرے پیرائیں چے رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است ایک اللہ دی شریعت دا قانون میرے پیران دی زنجیر ہے ایک تیرے بابے دی شریعت دا قانون میرے پیران دی زنجیر ہے ورنہ گرتے قربتش در دید میں سجدہ پر خاک او پاشید میں اقبال کہتے ہیں زہرا یہ تیرے بابا تیرے مولا وحدہ لا شریک دا قانون میرے پیران دی زنجیر نہ ہوندا تے اقبال دی عقیدت آندی ہے زہرا تیری قبر نو سجدہ کرا کتی عظیم عورت ہے ہائے ہائے اقبال کہتے ہیں عقیدت کہتی ہے زہرا تیرے قبر دی خاک نو سجدہ کرا لیکن رب دی شریعت تیرے باپے دی شریعت روک دیئے سجدہ جائز نہیں لیکن دل کرتا ہے تیری قبر نو سجدہ کرا تو کتنی عظیم عورت ہے ہائے ہائے کیا کہنے اس توتے اقبال کو لفظ کوئی نہیں جنہاں نال تعریف کرے سیدہ زہرا پاک اپنے بچے بھی قمیض لا کے فرمایا لے جاؤ ہائے 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 ساڑھے کول مال دولت ہے جمع کیتا ہوئے ہے اللہ فرمانے یاد رکھو اللہ دی جمع مالا وعددہو جدہ روز گن گئے تو اتے رکھ دے اندے انہیں ہو گئے ایحسب ان مالہو اخلدا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا نا بابا نا مال کسے کوڑ ہمیشہ نہیں رہا مال اتھی رہ جانا ہے تیسی جو ٹور جانا ہے مڑگل تے اتھی جا گئی حضور میاں محمد بخش صاحب بولے دیا فرمان نے کسے نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری ہائے ایتھے کسے نے رہنا متے پکے گھر بنا کے سمجھو اسی پکے ایتھے ہاں نا میاں نا ایتھے پکیاں کسے نہیں رہنا سب جانا جے جان دی تیاری کر لو گرامی قدر دوست یاد کر لو جنہ کو دولت ہے جے تو اٹھے کو اللہ دی نعمت دولت
دولت مند ہونا کوئی برائی نہیں، دولت مند ہونا برائی نہیں، قارون ہونا برائی ہے۔ جنہ جنہ کو دولت ہے جے رمضان دا مہینہ ہے، اپنی دولت دا حساب کرو۔ جنہ دیاں دکانوں میں سامان ہے وہ اپنے تجارتی سامان دا حساب کر کے 40واں حصہ زکات دیو۔ جنہ کو 30 گاواں یا مجھاں نے وہ 1 سال دا جانور وچوں زکات دا دیو۔ جنہ کو 40 نے وہ 2 سال دا ایک جانور زکات وچ دیو۔ جنہ دی زمین وچ کنک ہوندی ہے وہ زمین دا عشر دیو 20واں حصہ۔ جنہ کو سونا 7.5 تولے وہ دی زکات دیو۔ جنہ کو 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہے وہ اپنی چاندی دا حساب کر کے زکات دیو۔ اے نہ ہوئے جیڑا بندہ زکات نہیں دیتا وہ تے قارون وچ کوئی فرق نہیں، کیونکہ قارون نو اللہ دے نبی نے زمین جاننا ہے، اس واسطے حکم دیتا سی زمین نو کہ نو کھچ لے، کیوں وہ زکات نہیں سی دیتا۔ جیڑا زکات نہ دے وہ قارون ہے، جیڑا زکات نہیں دیتا وہ بھی اس دور دا قارون ہے۔ کافر نہ ہو سی لیکن قارون ضرور ہے، کیونکہ وہ بھی مال نو زکات نہ دین دی وجہ تو پکڑیا گیا سی۔ قیامت والے دن تھوڑا مال اکٹھا کر کے تھوڑے واسطے عذاب نہ بن جائے۔ شہر والے دیہات والے سارے سنگی اپنے مال دا حساب کر کے زکات ادا کرو۔ جدیاں دکاناں کرائے تے نے او دی کرائے دی آمدن تے زکات ہے۔ جڑے پلاٹ تسی بیچن دی نیت رکھے نے انہاں پلاٹاں تے زکات ہے، ان دی قیمت تے۔ جڑے تسی اپنی رہائش واسطے لین انہاں تے زکات نہیں۔ جڑی زمین ٹھیکے تے لیندا ہے ٹھیکیدار تے عشر ہے، زمین دین والے تے عشر نہیں، لیکن ٹھیکیدار لین لگے اودے نال گل کر لے کہ عشر تو ود کران گے، اے اودی اپنی مرضی ہے۔ عشر اپنے مال دا گن کے دیو، ویسے تسی کروڑ روپیہ بھی دے دیو، جنی دیر تک نیت نہیں کرو گے گنو کہ نہیں زکات ادا نہیں ہوے گی، زکات گن کے اور حساب کر کے دیو۔ بے زکات مال بالکل جہنم دا بالن جے، لوگوں اس تو بچو، اپنے اپنے مال دی زکات دیو۔ جڑا زکات نہیں دینا اور روزہ رکھتا ہے تے حرام روزے پہ حرام مال نہ رکھتا ہے، وہ دی نماز کوئی نہیں، وہ دی روزہ کوئی نہیں، وہ دا حج کوئی نہیں، وہ دی زکات نہیں تے کوئی شے نہیں۔ زکات مال نو پاک بھی کر دیے تے بدھاندی بھی ہے۔ اپنے اپنے اموال دی زکات دیو۔ ساڈے شہر دے اندر دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ فیض نقش بندیہ منڈی سکھے گی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس چوئے فقیر پڑھے ہے۔ الحمدللہ ہون اس دی ذمہ داری اس فقیر نو سونپی گئی ہے اور میرے نال جڑی میری ٹیم ہے اس نو سونپی گئی ہے کہ تسی یہ مدرسہ چلانا ہے۔ آج تو بعد وہ مدرسہ اسی چلانا ہے اور تعمیراتی کام چونکہ مدرسے دے اندر ہونے والا ہے، کچھ کام ہونے والا ہے، سانو پیسے دی ضرورت ہے۔ سارے سنگی اپنی زکات اکٹھی کر کے تے مدرسے واسطے میرے کو جمع کراؤ یا حاجی اشرف صاحب کو جمع کراؤ۔ اور میں اس گل تے ناز کرنا کہ جس مدرسے میں پڑھیا اس مدرسے دی خدمت دی ڈیوٹی مینوں سونپی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں اس مدرسے نو پھر اس عروج تے لے کے آواں گا انشاءاللہ جتھے میرے استاد محترم دے ویلے وچ موجود سی۔ یہ مسجد بھی میری ذمہ داری ہے، میرے استادان دی مسجد سی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ دی تسی سمجھو بیٹھے کوئی گروپ قابض ہے یا فلانے گروپ دی مسجد ہے، یہ کسی گروپ دی کوئی مسجد نہیں، سارے اس مسجد دے خادم نے تو مسجد دا ذمہ دار میں ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی اس شہر دی برادری اس مسجد دی مالک نہیں۔ ہر وہ بندہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور عقائد و نظریات اہل سنت والے رکھتا ہے وہ اس مسجد کا شیئر ہولڈر ہے۔ وہ یہ آ کے کام کر سکتا ہے، یہ ڈیوٹی دے سکتا ہے، سارے کو پوچھ سکتا ہے تسی کی کر رہے ہو۔ میں اس مسجد کا مسئول ہاں، مدرسے کا میں مسئول ہاں، میرے کو تسی سوال کر سکتے ہو، اسی تمہیں پیسے دیتے ہو، تسی کتنے لائے نے کی کیتا ہے، کیویں خرچ کیتا ہے، سارے سنگی حساب کرو۔ کل انشاءاللہ ساڈے جڑے نمائندے نے اور سنگی نے وہ تواڈے کول مسجد مدرسے واسطے آؤ گے۔ سارے سنگی اپنی اپنی زکات کا حساب کرو اور حساب کر کے زکات الگ کرو۔ تواڈے غریبی رشتہ داراں وچ اگر کوئی حقدار ہوئے تو ان بھی دے سکتے ہو، لیکن اے جڑی تسی زکات ضائع کرو گے ہو نہیں صحیح۔ اپنا صدقہ فطر، زکات، عشر گندم دی صورت وچ، جنس دی صورت وچ، ہر صورت وچ تواڈے کول موجود ہے، او تسی مسجد نو
مدرسے نو خدمت کرو، مدرسے دی خدمت دی سانو ضرورت ہے، اور اس جگہ تے اساتذہ دی اور تعلیم دی اسی اثر نو دوبارہ اس کو اسی ہن نویں طریقے تو شروع کرنا ہے تاکہ انہیں اللہ دے دین دا کام اچھے طریقے نال ہوئے، سارے سنگی اس دے اندر ضروری حصہ لیا۔ تسی اللہ دی راہ تے دیو گے، رب بدا کے مڑ تانوں عطا فرما دے گا، تواڈے اموال وچ کمی نہیں آئے گی، تواڈا مال گھٹے گا نہیں، مال ودھدا جائے گا، مال وچ کمی نہیں آئے گی، وہ ودھے گا۔ سارے سنگی اپنے مال دا حساب شہراں والے پنڈاں والے کرو، اور کر کے تے او دی زکات ادا کرو۔ جڑا بندہ زکات ادا کرے گا وہ اپنے رب نال معاہدہ لکھ لے کہ تیرا فرمان ہے میں ودا کے دینا، میں انہیں دیتا پیا، میں سال بعد ویکھنا تو مینوں ودا کے دیتے نے مالکا یا نہیں دیتے۔ اپنے رب نال بزنس کر لو، اپنے رب نال کاروبار کر لو، لکھ لو اپنے رب نال، لکھ کے تحریری معاہدہ کرو، ایک پاسے اپنے سائن کرو، دوجے پاسے اپنے رب دا نام لے کے آکھو مالکا اسی تیرے نال معاہدہ کیتا ہے، تیرا ساڈا پارٹنرشپ پہ اسی کاروباری چوتے نو دیاں گے، تو بھی پھر سانو دینا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے میں بازار چو انار لے کے آ رہا سا، جدو میں گھر آیا داخل ہونے لگا تو ایک سائل نے کہا کہ جی مینوں اللہ دے راہ تے انار دے دے، فرماندے میں وہ اللہ دے راہ تے دے دیتا۔ جدو میں دے دیتا تو میں گھر داخل ہویا تو بی بی پاک نے پوچھا تسی انار لین گئے سو، تو میں کہے وہ تو میں اللہ دے راہ تے دے آیا، تو دروازہ کھڑکیا، میں پوچھا کون ہے؟ بندے آکھیا جی ساڈے انار پکے نے، اسی پہلا آکھیا نبی پاک سرکار دے گھر دیکھیا گئی، اے قبول فرما۔ او جدو انار آئے تو انہاں گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مولا علی گن کے فرماندے نے بھئی اے میرے نہیں، اے انار میرے نہیں، یا علی انار تو آٹے نے میں لے کے آیا، میں تو نہیں بھولیا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں بھولیا تو بھولیا علی بھی نہیں۔ حضور کی میں فرمایا، میرے رب نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک میرے راہ تے دے میں 10 دینا، تو 9 لے کے آیا، رب آندا میں 10 دینے، تو 9 لے کے آیا میرے گلے تے رب 10 پورے گلے دا، اے لے جا میرے نہیں۔ انہیں جے بھی 10واں بھی کٹیا، انہیں نواں دے نال رکھ کیا کہ یا علی تیرے ایمان تے عقیدے تو قربان جاواں، میں آکھیا سی علی نو کیڑا پتہ لگنا ہے، فرمایا علی دا اپنے رب تے یقین ہے، رب فرمایا میں 10 دیاں گا، ہن 10 ہی مل گئے، ود تے سکدے نے گھٹ سکدے۔ حضرات دی وقار حضور سلطان باہو دے نال لفظاں تے اختتام کراں گا۔ باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے الف اللہ پڑھ حافظ ہویا تے گیا ہی جاپوں پردہ ہو، پڑھ عالم فاضل ہویا تے بھی عاشق ہویا زردہ ہو، تے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ۔ تسی کوئی بندہ دولت تو رجدہ ویکھے، باجی بندہ دولت تو رج گیا ہے، کوئی ویکھیا ہے؟ ویکھنا بھی کوئی نہیں۔ دولت شے ایسی ہے ان دے تو بندہ رجدہ ہے ہی نہ، بلکہ جنی ود دی جائے بھوک بھی ودی جاندی ہے۔ بڑا عجیب سسٹم ہے اس مال دا۔ حضور باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دل دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو، پانچ فقیراں کسے نہیں ماریا تے اے ظالم چور اندر دا
یہ نہیں مرتا بھائی، یہ کسی تو بھی نہیں مرتا، سارے نے بڑی زور لایا ہے، لیکن باؤ سلطان آدھے نے ان جے ماریا تے کسے محمد عربی دے فقیر ماریا ہے، دنیا تو نہیں مریا۔ الحمدللہ کوئی فقیر نہیں بھی بن سکتے تے فقیران دی نقل تا ماریے کریے، فقیران دی نقل مارنا بھی ثواب ہے۔ میں تے تواڈے کول اتنے مجمع چ پیا ہے اے دعا کرنا، اللہ سونیا میں تیری بارگاہ وچ دولت نہیں منگدا، تسی نہ انج آکھیا جے مجھے تانوں لوڑ ہے، سانو اللہ نے دولت تو بے نیاز کیتا ہوا ہے، ساڈے مریداں کول جو دولت جو بھی ساڈی ہے۔ میں پیا دعا کرنا میرے مالک مینوں دولت نہ دیں، اپنے نبی دا پیار دے چھڑ، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ لوگو دولت ہونی چاہیے تواڈے کو، کیونکہ مولا علی فرماندے غریب دی مدد کرن واسطے امیر ہونا ضروری ہے۔ تواڈے کول دولت ہوے گی تے تسی غریباں دی مدد کرو گے نا، تواڈے کول دولت ہوے گی تے مسجداں دی خدمت کرو گے، تواڈے کول دولت ہوے گی تے تسی چلو گے نا۔ دولت تواڈے کول ہونی چاہیے، فقیری دعویٰ کرن والے کول نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کوئی دعا منگیے، یا اللہ جڑے بھی نہ تے تھوڑے بھی نہ، جڑے بھی نہ تے تھوڑے بھی نہ، جڑی شے دی لوڑ ہوے وہ پوری ہو جائے، وادو جوڑن دی مالکا سان لوڑ ہی کوئی۔ ایسا تجربہ کر کے ویکھیا جنہ خرچ بدائی دے اونا مالک، پہلے انہیں ایک مدرسہ سی میرے کو، ہن دوسرا بھی آ گیا ہے، مینوں یقین کامل ہے 100+100 پوائنٹ کہ اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے میری پیسہ بھی دگنا کر دے، ڈبل ہو جانا ہے، میں ڈبل خدمت کراں گا، پھر میں ٹرپل کراں گا، اللہ میری آمدن ٹرپل کر دے گا، جتنے میں بندے میں دینے اللہ انی روٹی بدائی جاتی۔ تو جدو قیامت والے دن میں جانا ہے نا، میرے کول زمین کوئی نہیں، میرے کول ایک من کنک دا نہیں ہویا ہے سال، اب تسی تو مڑ چاہیے نا، اسے کو نہیں چاہیے، روٹی سان بھی دے گا تو انشاءاللہ بڑی ودیا دیندا ہے، بندیاں تو وکھری روٹی دیندا ہے مالک سان، کوئی نہیں۔ مال زکاة ساڑھے تے فرض ہی نہیں ہوندی، کیونکہ اتنی جمع ہی نہیں کرتے بس زکاة ہوئے فرض۔ متوجہ ہو حضرات، سمجھ رہے ہو، سن رہے ہو نا؟ ایک کوئی آرزو ہے جدو جانا نا اسی اللہ دے نبی دی بارگاہ ہے، ہاں بھائی تو ہی صاحب دے تیزی آکھنا جی لے لو، اللہ کو منگنا چاہیے اور ہر ویلے منگنا چاہیے، بے نیازی رب تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں رب کو جدو بھی منگا میں رب دا دین ہی منگنا، یا اللہ تھوڑے جے ڈنگے شنگیاں سیدھا کر چھڑ، یا اللہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوندیاں اور دے معاف کر چھڑ، میرے مالکا اپنے نبی دے دین دا پیار عطا فرما چھڑ۔ تے رب دے عزت دی قسم میں اکثر بندیاں دسنا کہ جدو میرے کو رب پوچھنا نا 10 تو کی لے کے آئے تے میں کہ سونیا تیرے یار دیاں گلاں کردے کردے ہورا آ گیا، حساب آپے کر لے، وعدہ کیڑے پاسے تے کرنا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ فرماتے ہیں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، دن اور رات جڑے لمحات حضور دا دین پڑھ دیاں اور حضور دا دین دستیاں لنگ دے، یہی ساڈے کول سرمایہ ہے، یہی وجہ ہے۔ این یاد کر کے جو دعا میں یا اللہ آ دعا پہ منگنے تیرے نبی دے مراسیاں اے کرم کر چھڑ تے اللہ مان لیتا ہے۔ الحمدللہ اس گلتے ہی نہ دے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، سادی فرمائے اوقات ہمابود کہ با یار بسر شد، وہ بیڑا ہے یہ جڑا یار دی سنگت وچ گزرے، بیڑا او اوقات ہمابود کہ با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود، باقی سب فضولے، شکر کرو پہ کہ نبی پاک دا ذکر سن دے پہ ہو۔ کئیاں سوڑ پئیے دلائیں چھ میں انہاں دے اندروں ویندہ پیا، انہاں سوڑ پئیے بٹھو جمعہ مکان ہون جان بھی دین، لیکن یقین کرو ساڑھا تا دل کرتا ہے کدی 3:30 تک لگے چلو تھے اگاں لگے ہی چلیے،
لیکن کی کریے وقت دا دامن بڑا تھنگے اوے ایک منٹ اور حضور دے ذکر وچ گزار لو ہے قیامت والے دن آکھن والے ہوواں گے یا اللہ جمعے دے دن بیٹھ کے جمعہ روزہ رکھ کے گرمی دے ماحول وچ تیرے یار دیاں گلاں کردے رہے ہاں کچھ اجر دے نہ سانو اس گل دا آؤ پڑھ لو وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں سونے محبوبہ میں تو اپنی کیفیت دسا جڑے بندے مدینے جاندے ہیں میں انہاں نوں ویکھ ویکھ کے تے ترسدا رہا یہ کتنے چنگے لوگ نے جڑے مدینے جاندے ہیں جڑے مدینے آوندے نے یہ کتنے بخت والے لوگ نے کبھی کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ سونیا یا اسی مدینے رویے یا مدینے والے دی زیارت ہوتی رہے پھر اسی بھی آکھیے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے ہر لحظہ ہر پل پیلا گناہگار ضرور کملی والے پر تیرے ذکر دا سہارا لے کے قبر جایا وقت گزرا ہے جو آپ کی اور کچھ نہیں بنایا فیکٹریاں کوئی نہیں لائیاں پلاٹ کو نہیں کٹھے کیتے دنیا دا مال جوڑے ہی کوئی نہیں ایک کوئی سرمایہ ہے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ممبر رسول دے بیٹھا میں نو رب دی عزت سوئے جدو آنکھ بند کریے تصور کریے تینج لگ رہے جی میں حضور دے روزے دے کول کھلوتے ہوئے سرمایہ زندگی کھٹے لیے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں پتہ نہیں کدو ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے پتہ نہیں کدو زندگی دا خاتمہ ہو جائے یار تے بیلی مرید تے پیار کرنے والے تے ایتھے ہی رہ جان گے جدو فرشتے پوچھن گے دس کون ہے اے تیرے آقا کون نے سنی بول کے آکھن گے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں یاد تیری نے کلیجہ جانیا آب جا واللیل زلفاں والیا آب جا ہونے آب جا واللیل
کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی. کسے تو پوچھو تیرے کول کی سرمایہ ہے؟ تبلیغ بڑی کرنا، میں نماز بڑی پڑھنا، میں روزے بڑے رکھے، میرا وقت تبلیغ جبید ہے، میں قرآن دی تلاوت کرنا، جی میں کاروبار بڑا کرنا، میں ملازمت کرنا، میں تعلیمی مشاغل بڑا مشغول ہوں. سنی کی نظریہ ہے میرا، وقت گزرا ہے جو بس آپ کی یاد میں. حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف کو یاد کر کے فرمانے لگے اقبادنا مجروحۃ بالسیف حجر المصطفیٰ. کملی والیا تیرے شہر دی جدائی جگر ٹکڑے ہو گیا ہے. اقبادنا مجروحۃ من سیف حجر المصطفیٰ طوبا لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. کتنے چنگے نے وہ لوگ جنہوں مدینہ شریف حاضری نصیب. گرامی قدر احباب دعا کریا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد جویڑا گزرے. قربان جائیے بریلی والے سرکار فرمانے نے وقت گزرا ہے جو جالیاں دے سامنے کھلوتے آئے. کڈا خوش بختی دا اس ویلے عروجا سونیا تیریاں جالیاں دے کول بیٹھے آئے. سامنے تیرا سونا روزہ سی، تیرے تے درود پہ پڑھ دیا ہے، اکھائیں جو اتھرو رما آئے. کڈا سونا ویڑا سی، اس ویڑے نو سلام وقت گزرا جو آپ کی یاد میں وقت گزرا جو او کیسیاں کڑیاں سر مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردہ ہے طیبہ دا سفر ہوئے وقت گزرا جو آپ کی یاد میں سے ہر لحظہ. بھائی جنہاں نوں گرمی لگی ہے اور جڑے باہر بیٹھے رہے ہو تواڈے کولوں معافی منگنے ہاں سانو میاں معاف کریا جے اگلے جمعے تو کوشش کرانگے چھیتی پڑھا چھڑیے وما علینا الا